بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی فراوانی اور تنگی اللہ کے نزدیک نیک اور بد ہونے کی کسوٹی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا تھا کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اتنا مال و دولت سے کیوں نوازتا۔ فرعون جس نے خدائی کے دعوے کیے، اس نے بھی یہی کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے تو وہ میرے سے خوش ہے۔ نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، اس کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ قارون جس کا خزانہ بہت مشہور ہے، قارون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسی دعوے کا اظہار کیا کہ خدا مجھ سے خوش ہے، اس لیے اس نے مجھے اتنے خزانوں سے نوازا اور یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ تاریخ میں کتنے ہی لوگ ایسے گزرے جنہیں اپنی محنت اور اپنی کاوش پہ بہت نازاں تھے وہ، لیکن کیا اللہ ان سے خوش تھا؟ اللہ تو صرف انہی سے خوش تھا جو اللہ کی راہ پہ چلتے تھے۔ مشرکین مکہ نے بھی تو بہت غرور سے ایسا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس زیادہ پاورفل ہے یا ہماری زیادہ پر رونق ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے رزق زیادہ دے کر بھی اللہ آزماتا اور نہ دے کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ اصل میں تو آزمائش صبر اور شکر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب مہاجرین امیر مہاجرین سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو دنیا سے اس طرح پرہیز کراتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتے ہو۔ یہ بھی حدیث ترمذی کی ہے۔ اصل میں تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو کھیت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کھیت میں ہم محنت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہاں پر۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا پھل کھا سکیں۔ لیکن جو لوگ اتنی واضح آیات کے بعد بھی نہ سمجھتے ہوں تو وہ پھر حسرت سے ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے۔ اللہ کے حضور کس منہ سے جائیں گے؟ جب عذاب کو اپنے سامنے آتا ہوا دیکھیں گے تو یہ لوگ کہیں گے سورۃ فجر میں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کچھ تیار کر لیتا اس زندگی کے لیے، مطلب آخرت کی زندگی کے لیے۔ لیکن دیر از نو یوز کرائنگ اوور اسپلٹ ملک، کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اصل میں تو عمل کرنے کا وقت یہی ہے، یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت کا سوچیں، کیونکہ جب موت آئی تو سب عمل سب کچھ ختم، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب چھات چلے گا بنجارا۔ جزاکم اللہ خیر۔